الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم آج کی شب تیرے جن بندوں نے تیرے گھر میں تیرے ذکر پاک کی محفل کو سجایا ہے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرما، اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما۔ دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، اور عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر سے اپنے گھر میں اپنے ذکر پاک کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرا کریم ہم تمام آنے والوں کا آنا اور محفل سجانے والوں کا سجانا قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری اس مسجد کے خطیب و امام صاحب عمرہ کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں، تو نوجوانوں نے اسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے یعنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آج کی رات اس محفل پاک کو سجایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یقیناً وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرماتا ہے، چاہے مکہ معظمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، چاہے خانہ کعبہ ہو یا گنبد خضرا ہو، ان بڑی بارگاہوں میں جانے والا کوئی بندہ اپنے بل بوتے نہیں جا پاتا ہے، بلکہ جاتے وہی ہیں جنہیں میرا کریم توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ سفر مال و دولت پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، ورنہ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں بہت سے ایسے سرمایہ دار ہیں جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے،
بلکہ وہ لوگ سال میں 2-4 مرتبہ فورن کنٹریز کا دورہ بھی کرتے ہیں. کئی لوگوں نے مال و دولت کی بنیاد ورلڈ ٹور بھی کیا ہے. لوگ چھٹیوں میں مختلف ملکوں میں اپنی فیملیز کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے جایا کرتے ہیں, لیکن انہیں مکے اور مدینے کی حاضری کی توفیق نہیں ملتی ہے. ہم نے دیکھا کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن پر حج فرض ہوئے کئی سال گزر گئے, لیکن وہ دنیا میں ایسے الجھے ہیں کہ انہیں حج کی توفیق نہیں ملتی ہے. تو یہ سفر وہ سفر ہے جہاں بندہ دولت کے بلبوتے نہیں جاتا, بلکہ اس سفر پر وہ جاتے ہیں جنہیں اللہ توفیق عطا فرماتا ہے. اور میرے پیارے آقا کے پیردوانوں, مکے اور مدینے کی حاضری ایک بندہ دولت کی بنیاد نہیں کرتا, بلکہ کرتا ہے تو نبی کی محبت کی بنیاد کرتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, اللہ کے گھر میں موجود ہوں, ہم نے کئی ایسے دیکھے ہیں کہ جن کے پاس دولت نہیں تھی, دل میں محبت تھی, تو اس محبت کی بنیاد اللہ نے غیب سے سارے انتظامات فرما دیے ہیں. اپنی جیب سے جانے کا معاملہ ہوتا تو شاید زندگی میں وہ کبھی نہ جا پاتا, لیکن مال و دولت نہ ہونے کے باوجود بھی اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت بھی نصیب کی, اپنے محبوب کی بارگاہ کی حاضری بھی نصیب کر دی. تو پتہ چلا کہ یہ دولت کی بنیاد نہیں ہے, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد ہے. میرے پیارے آقا کے پیردوانوں, تو یہ وہ سودے ہیں جو دولت سے خریدے نہیں جاتے, بلکہ محبت سے خریدے جایا کرتے ہیں. اور میرے پیارے آقا کے پیردوانوں, ایک بات اور یاد رکھیں, آپ نے بھی, آپ چونکہ بھیونڈی میں رہتے ہیں تو بامبے میں بہت سارے گھومنے پھرنے کے مقامات ہیں. ممکن ہے آپ نے کبھی نہ کبھی وہ مقامات دیکھے ہوں گے, یا جن کو اللہ نے دولت دیا ہے اگر وہ فورن کنٹریز میں بھی جاتے ہیں تو آدمی کسی ملک میں ایک بار جاتا ہے, 2 بار جاتا ہے, تیسری بار جب وہیں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اپنے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ یار بار بار وہیں کیا جانا, وہاں تو 2 بار جا چکے, اب کہیں اور چلتے. انگلینڈ جا چکے, پیرس جا چکے, موریشس جا چکے, سوئٹزرلینڈ جا چکے, اب اس بار کہیں اور چلتے, دبئی بھی جا چکے, اب کہیں اور چلتے ہیں. تو ایک آدمی اگر کسی ملک میں گھومنے پھرنے جاتا ہے تو 1 بار 2 بار 3 بار, اس کے بعد کہتا ہے وہاں تو جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہم نے دیکھ لیا, اب بار بار وہاں جا کے کریں گے کیا, چلو کہیں اور چلتے ہیں. تو دنیا کے کسی ملک میں 2-4 بار چلا جائے آدمی تو پھر وہاں جانا پسند نہیں کرتا, لیکن مکہ اور مدینہ وہ شہر ہے کہ جہاں انسان 1-2 بار نہیں 1000 بار بھی چلا جائے تو کبھی بور نہیں ہوتا ہے, اور کبھی اس کے دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ یار ابھی تو پچھلے سال ہی گیا تو عمرہ کرنے, پھر جاؤں, ابھی 2 سال پہلے تو وہیں جا کر آیا ہوں, سارے مقدس مقامات بھی دیکھ لیے, گنبد بھی دیکھ لیا, پھر کیا وہاں, اب چلو دبئی چلے جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے میرے پیارے آقا کے پیردوانوں, بلکہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں 2-4 بار نہیں, اگر بندے کو اللہ بار بار اور زندگی میں ہر سال موقع عطا کرے تو بندہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا, بلکہ ہر سال وہاں جاتا ہوا نظر آئے گا. اور یہی وجہ تو ہے, آپ بزرگان دین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے فلاں بزرگ نے اپنی زندگی میں 22 حج ادا فرمائے, فلاں بزرگ نے اپنی زندگی میں 25 حج ادا فرمائے, فلاں بزرگ نے اپنی زندگی میں 32 حج ادا فرمائے. تو یہ جو تاریخ ملتی ہے ان بزرگان دین کی, میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردوانوں, تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بے پناہ کرم اور احسان ہماری مسجد کے خطیب و امام صاحب پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر بھی اس سفر کا غیب سے انتظام فرما دیا ہے, اور وہ بھی عنقریب اس سفر پر جانے والے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیردوانوں, سب سے پہلی چیز میں بتاؤں آپ کو, یوں تو فضائل بہت سے بیان کیے جا سکتے ہیں, لیکن 2-3 چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا صرف اس نیت سے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں بھی مکے اور مدینے کی عظمت بیٹھ جائے, اور جب بھی حاضری کا موقع ملے اللہ ہمیں ادب کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا فرمائے. بس یہی سمجھانے کے لیے 2-3 باتیں عرض کروں گا, اجازت ہے آپ کی؟ زیادہ تاخیر تو نہیں ہوئی نا؟ ہمارے مشیر بھائی شکایت کر رہے تھے کہ بہت دیر ہو گئی, حضرت کا بیان تو 10:30 بجے ختم ہو جاتا ہے, آپ آ ہی رہے ہیں 11 بجے. تو مجھے جو وقت دیا گیا تھا میرے بھائی, میں اپنے وقت کے مطابق آیا ہوں. اور میں بامبے سے آتا ہوں, میں ایک بات آپ کو بتا دوں, میرا جو اپنا تجربہ ہے کہ آپ کے بھیونڈی میں بامبے سے جب بھی آیا ہوں 11 سے پہلے کبھی مائک ہی نہیں ملا مجھے. تو اب میں کیا کروں بتائیے, میں نے کہا تھا میں 10 تک آ جاؤں گا, 9:45 بجے آ گیا.
اس کے بعد مجھ سے کہا گیا 10:30 بجے آپ کا بیان ہوگا، پھر کہا گیا کہ 10:30 بجے امتیاز بھائی کا ہوگا، آپ کا 11 بجے ہوگا۔ تو اب میں آپ لوگوں سے شکایت کروں، الٹا آپ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ میں تاخیر سے آیا، جبکہ میں اپنے وعدے کے مطابق وقت پر آ گیا۔ ہاں، آپ کے بھیونڈی میں چونکہ پرمیشن کے اتنے مسائل نہیں ہوتے تو یہاں پروگرام دیر تک چلتا ہے، مجھے جہاں تک لگتا ہے، اور یہاں مجھے جب بھی آیا ہوں مائک 11 کے بعد ہی ملا ہے۔ آپ کے اس علاقے میں تو پہلی بار آیا ہوں، میں بھیونڈی میں جہاں کہیں بھی آیا ہوں تو 11 کے بعد ہی مائک ملا، لیکن چونکہ مشیر بھائی نے فرمایا کہ تاخیر بہت ہو گئی تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 15-20 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ اتنا تو سنیں گے نا، اتنی تو اجازت ہے نا آپ کی؟ درود شریف پڑھ لیں ایک بار آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف مرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، فرمایا گیا کہ جب حاجی اب عمرہ کے لیے جو جاتے ہیں ان کو بھی لوگ وہاں کی زبان میں حاجی ہی کہتے ہیں، تو جب حج کرنے کے لیے بندہ جائے یا عمرہ کرنے کے لیے بندہ جائے یا زیارت کے لیے بندہ جائے، جب حاجی کی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو فرمایا گیا کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر کے پڑتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور فرمایا گیا کہ وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے کہ جس دن وہ ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا تھا اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں تھے، اس طرح وہ گناہوں سے بالکل نکل جایا کرتا ہے جیسے پہلی نظر پڑتی خانہ کعبہ پر۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ حج پر جانے والا ہو تو وہ جانے سے پہلے لوگوں سے مل کر معافی تلافی کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ کہ اس نے اگر حقوق اللہ پامال کیے، خانہ کعبہ پر نظر پڑے گی تو میرا کریم وہ معاف فرما دے گا، لیکن اگر حقوق العباد وہ پامال کر کر گیا ہے، وہ یہاں لوگوں کے ساتھ ٹھگی کے دندے کر کے گیا، جھوٹ بول کر گیا، مار پیٹ کر کے گیا، کسی کا مکان کسی کی دکان ہڑپ کر گیا، یوں لوگوں کے حقوق پامال کر لیے، تو خانہ کعبہ پر ایک بار نہیں 1000 بار بھی نظر ڈالے اللہ حقوق اللہ کو تو معاف فرما دے گا، حقوق العباد کو اللہ معاف نہیں فرماتا۔ اس لیے لوگوں سے مل کر معافی تلافی کرتے کہ وہاں جاؤں گا نظر پڑے گی تو اللہ معاف کرے گا، لیکن تو جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اس لیے لوگوں سے معافی تلافی کی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، خانہ کعبہ پر جیسے ہی پہلی نظر پڑی تمام تر گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ اس پہلی نظر کے ساتھ بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ اس کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ جیسے پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑی، اچھا ہم لوگ جنہیں معلومات نہیں ہوتی نا، وہ جب پہنچتے ہیں تو وہ پہلے یوں جھانک رہے ہوتے کہ کہیں سے نظر آ جائے خانہ کعبہ، اور جنہیں پتہ ہوتا ہے وہ نظریں جھکائے جاتے ہیں تاکہ خانہ کعبہ نظر نہ آئے۔ جب اطمینان سے کسی جگہ پر میں کھڑے ہو جاؤں اور مجھے یہ محسوس ہو کہ اب خانہ کعبہ میرے سامنے ہے، تو وہاں سکون سے پہنچ کر دھکا مکی میں نہیں، پلرز کے پیچھے بھیڑ بھاڑ کے اندر سے نہیں، ایک جگہ سکون سے کھڑے ہو کر میں خانہ کعبہ کو دیکھوں، اور جب تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہوں گا، دعا کرتا رہوں گا، میری پلک کے جھپکنے تک جو دعا کروں گا میرا مولا ساری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ تو اس لیے لوگ نظریں جھکا کر جاتے ہیں، قریب جا کر اطمینان سے کھڑے ہوتے ہیں، پھر نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں، پھر آنکھ بھر کر دیکھتے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں اپنا تجربہ آپ کو بتاؤں، جب میں پہلی بار اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گیا اور جب نگاہیں جھکائے پہنچا قریب، اور قریب جا کر میں نے نظر کو اٹھا کر دیکھا تو خانہ کعبہ میرے سامنے کھڑا تھا، وہ خانہ کعبہ جس کی تصویر بچپن سے دیکھتا چلا آیا تھا۔ جب اچانک وہ خانہ کعبہ میرے سامنے تھا تو دعائیں کیا کرنا، خانہ کعبہ کو دیکھ کر خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ اور آنکھوں سے آنسو اس لیے جاری ہوتا ہے کہ مولا میں کہاں اس قابل تھا کہ تیرے گھر کی زیارت کرتا، میں اس قابل کہاں تھا، اگر میں یہاں آ گیا ہوں تو یقیناً یہ تیرا فضل و کرم ہے، اور جب میں یہاں آ گیا تو میں تجھ سے کیا مانگوں، تو میرا رب ہے، تو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا اچھا ہے، مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ جب تو نے یہاں تک بلا لیا تو یقیناً بن مانگے تو مجھے وہ سب کچھ دے گا جو میرے حق میں بہتر ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں پہلی نظر کے پڑھتے ہی بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اب جانتے انہوں نے ایک طریقہ بھی دے دیا دعا مانگنے کا، کیا کہتے ہیں جب پہلی نظر پڑے نا تو جو آپ کی حاجتیں ہیں وہ بیان نہ کرو کہ یہ چاہیے وہ چاہیے، چلو اس مسئلے کو لے کر پریشان ہوں یہ مسئلہ حل کروا لیتا ہوں،
بیٹی کی شادی کے لیے پریشان ہوں، بیٹے کی نوکری کے لیے پریشان ہوں، کرائے کے مکان میں زندگی گزری، اپنے ذاتی مکان کے لیے پریشان ہوں، قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، یہ حاجتیں وہاں بیان نہ کرو، بلکہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو فرمایا گیا چونکہ دعا قبول ہوتی ہے تو اس وقت سب سے پہلی یہی دعا کرو، اے اللہ آج کے بعد میں جب بھی تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو میری دعاؤں کو رد نہ کرنا، میری ساری دعائیں قبول فرما لینا۔ اور اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو وہاں سے آنے کے بعد جب بھی دعا کرو گے ساری قبول ہوگی انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے پہلی ہی دعا وہ کر لی کہ مولا آج کے بعد جب بھی دعا کروں تو میری دعا کو قبول فرمانا۔ تو اب بتائیے آئندہ ساری دعائیں قبول ہی ہوں گی نا انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک بزرگ حج پر جا رہے تھے، صدیوں پہلے کی بات ہے، حج پر جا رہے تھے، جب وہ تیاری کر رہے تھے، سامان باندھ رہے تھے، چھوٹا بیٹا تھا 7-8 سال کا، اس بچے نے پوچھا کہ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا بیٹا میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا بابا وہاں جا کر کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں اللہ کا گھر ہے، میں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب اس بچے کو چونکہ کم عمر تھا، کیا بتاتے کہ حج کیا ہے، فضائل کیا ہیں، برکتیں کیا ہیں؟ بچے کے عقل کے مطابق باپ نے جواب دیا، کہا بیٹا وہاں میں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ تو بچے نے کہا کہ بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ تو باپ نے سوال کیا کہ بیٹا تم کیا کرو گے وہاں جا کر؟ اب وہ بچہ تھا، اس نے سوچا کہ جہاں گھر ہوتا ہے گھر کا مالک بھی تو وہی ہوتا ہے نا، جہاں گھر ہوتا ہے گھر کا مالک بھی وہی ہوتا ہے۔ بچے نے کہا بابا آپ گھر کو دیکھ لینا، میں گھر والے کو دیکھ لوں گا۔ آپ اللہ کے گھر کی زیارت کر لینا، میں اللہ کی زیارت کر لوں گا۔ اب جب بچے نے یہ کہا تو باپ کو اس پر ترس آ گیا۔ باپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ ٹھیک ہے اس کا سامان باندھو، میں اسے بھی لے جاؤں گا، یہ چلنا چاہتا ہے تو میں اسے بھی لے جاؤں گا۔ آج کا معاملہ تو تھا نہیں کہ پہلے سے پاسپورٹ جمع کرانا ہے، نمبر آنا ہے، لاکھوں روپے جمع کرنے، ویزا لگنا، اس وقت اب کے مقابلے آسان تھا، حالانکہ سفر مشکل تھا لیکن یوں جانا آنا آسان تھا۔ تو بیوی سے کہا کہ اس کا سامان تیار کرو، میں اسے بھی لے جاؤں گا۔ اب اس کا بھی سامان تیار ہوا، قافلے کے ساتھ بچہ بھی چل پڑا۔ پورا سفر بآسانی انہوں نے طے کر لیا، پورا سفر، راستے میں کوئی تکلیف نہیں۔ جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچے، باپ کی پہلی نظر پڑی تو آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے لگا۔ بیٹا قریب کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹے کے چیخ کی آواز آئی، وہ زور سے چیخا۔ باپ نے پلٹ کر دیکھا تو بیٹا زمین پر گر گیا اور تڑپ رہا تھا۔ وہ دعا چھوڑ کر بیٹے کی طرف لپکا، ابھی کچھ سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، جسم سے روح پرواز کر گئی۔ اب باپ پریشان رب کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرتا ہے، مولا میرا بیٹا اتنا طویل سفر طے کر کے آیا، راستے کی دشواریوں کو برداشت کیا، راستے میں جتنی بھی تکلیفیں ہوئی سب کچھ میرے بیٹے نے برداشت کیا، نہ اس کے سر میں درد ہوا، نہ پیر میں کانٹا چبھا، نہ اس نے کوئی شکوہ شکایت کی، اسے پورے سفر میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہاں آ کر آخر اسے اچانک کیا ہو گیا کہ جسم سے روح پرواز کر گئی۔ تو جانتے ہو غیب سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں آنے والا جس نیت سے آتا ہے ہم نیت ہی کا اس کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ تو گھر دیکھنے آیا تھا، تجھے گھر دکھا دیا، وہ مجھے دیکھنے آیا تھا، میں نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ پتا چلا کہ اس سفر میں، اسے بیان کرنے کا اصل مقصد یہ، اس سفر میں نیت بالکل پیور ہونی چاہیے، نیت بالکل صاف ہونی چاہیے کہ میں یہ سفر کیوں کر رہا ہوں، میرے سفر کا مقصد کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہر سال عمرہ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سال میں کئی بار کرتے ہیں، باقاعدہ ان کا فکس ہے۔ ربیع الاول شریف میں تو فلاں صاحب جاتے ہی جاتے ہیں مدینہ شریف، رمضان شریف میں تو فلاں صاحب جاتے ہی جاتے ہیں مدینہ شریف، سال میں 1-2 چکر ان کا اور بھی ہو جاتا ہے مدینہ شریف کا۔ آپ بھی کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ جو سال میں 2-3 مرتبہ جاتے آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب اگر اللہ نے اس لائق بنایا ہے اور اللہ نے توفیق عطا کی ہے اور وہ سال میں 2-4 بار جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جانے آنے کے پیچھے ان کی نیت کیا ہے اس کو بھی سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر مقصد واقعی عمرہ کرنا، مقصد واقعی اللہ کو راضی کرنا، تو یقیناً اللہ اس کا اجر عطا کرے گا۔
لیکن اگر کسی کے خاندان میں، کسی کے اڑوس پڑوس میں، کسی کے فیملی ممبرز میں، کسی کے جان پہچان میں کچھ ضرورت مند ہو، غریب ہو، بیوہ ہو، یتیم ہو، بیمار ہو، قرض میں ڈوبے ہو، پریشان حال ہو، اگر ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں اور ہم ان کی مدد نہ کریں جبکہ اس لائق ہیں کہ ہم مدد کر سکتے ہیں، اور ہم سفر پر سفر کرتے رہیں تاکہ لوگ کہیں فلاں صاحب نے 28 عمرہ کر لیا، 7 حج ادا کر لیا، فلاں صاحب نے 40 عمرہ کر لیا اور 8 حج ادا کر لیا، اگر ہم صرف ریکارڈ بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو بتائیے حاصل کیا ہونا ہے؟ حاصل کیا ہونا؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس سفر میں نیت بالکل پیور ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے۔ اور ایک بات اور اچھی طرح سے یاد رکھیں، مکہ معظمہ میں آپ جانتے ہیں کہ حرم شریف میں اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرے اللہ اس کو 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے گناہوں کا معاملہ بھی، اگر کوئی گناہ ایک کرے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ بھی 1,00,000 لکھا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ مکے میں اللہ کا جلال ہے اور مدینے میں مصطفیٰ کا جمال ہے۔ مصطفیٰ کا جمال ہے۔ مکے میں جہاں نیکیاں زیادہ مل رہی ہیں وہاں گناہ کرنے پر وعید بھی سخت ہے، پکڑ بھی سخت ہے، لیکن مدینہ منورہ میں تو رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اسی لیے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مکے میں عبادات کو رکھا گیا ہے اور مدینے میں زیارات کو رکھا گیا ہے۔ مکے میں عبادت ہے، یہاں پر یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، اور مدینے میں صرف زیارتیں ہیں، وہاں کوئی مخصوص عبادت نہیں کہ آپ کو یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا ہے۔ تو مکہ معظمہ کی حاضری ہوتی ہے، بندہ مکہ معظمہ میں جب جاتا ہے خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، عمرہ سے فارغ ہوتا ہے، عمرہ کے ارکان کو ادا کرتا ہے، وہ خانہ کعبہ کو بھی دیکھتا ہے، مقام ابراہیم کو بھی دیکھتا ہے، حجر اسود کو بھی دیکھتا ہے، مکہ معظمہ میں صفا مروہ بھی موجود ہے، یہ ساری عبادات کی جگہ ہے، وہاں جا کر وہ جتنی عبادات کرتا ہے اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر جب وہ مدینہ منورہ جاتا ہے، میں نے کہا نا تیزی کے ساتھ اور شارٹ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مدینہ شریف جب جاتا ہے تو مدینہ منورہ میں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہاں پر حضور کا گنبد خضرا موجود ہے، وہاں پر جنت البقیع موجود ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ جا کر دیکھیں گے تو زیارت کے بہت سے مقامات ہیں، اور ابھی ابھی جو گئے ہوں گے انہیں یہ پتہ ہوگا، آپ کو شاید نہیں معلوم تو میں بتا دوں کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے وہ مقدس مقامات جن کے نشانات مٹا دیے گئے تھے، اب نئے سرے سے پھر ان تمام مقامات کو تعمیر کیا جا رہا ہے، اور تعمیر بھی اسی انداز میں کیا جا رہا ہے جیسے وہ سالوں پہلے ہوا کرتے تھے۔ امام زین العابدین کا مکان جو مدینے کی سرحد کے قریب تھا اسے ڈھا دیا گیا تھا، نشانات مٹا دیے گئے تھے، اب اسے پھر اسی پہلے کی طرح اسی طرح بنایا جا رہا ہے۔ اب اس کو پہلے کی طرح اگر بنا رہے ہیں سارے مقامات کو، پہلے بہت زیادہ پابندیاں تھیں، اب اتنی پابندی نہیں ہے، اب اگر جاتے ہیں زیارت کے لیے تو لوگ جانے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا جانتے ہو؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ سعودی گورنمنٹ کی لیٹسٹ پالیسی یہ ہے کہ وہ مکے اور مدینے کو پوری طرح سے ٹورزم اسپاٹ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں، دیکھیں، زیارت کریں، پیسے دیں ہم کو، ہمیں صرف لوگوں کو زیارت کرا کے آپ زیارت کتنی بھی کر لو، عبادت کرنا منع ہے۔ مدینے میں جائیں گے آپ، اگر آپ سوچیں کہ اس مقام پر 2 رکعت پڑھ لوں، یہاں پر بیٹھ کر کچھ وظائف پڑھ لوں، یہاں بیٹھ کر ذکر، اس سے منع کیا جائے گا، آپ کو زیارت سے منع نہیں کیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کیونکہ وہ بھی دبئی کی طرح سعودی کو پوری طرح سے ٹورزم پر ڈیپینڈ کرنے والے ہیں، فیوچر میں دھیرے دھیرے جہاں تک ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ پیٹرول ختم ہو رہا ہے تو اب ہم کیسے کریں گے، کیا کریں گے، سروائیو کیسے کریں گے، تو اس لیے انہوں نے یہ پورا منصوبہ بنا کر رکھا ہے۔ تو بہرحال مدینہ منورہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے خوبصورت خوبصورت شہر موجود ہیں، لیکن پوری دنیا میں مدینے کی طرح دوسرا کوئی شہر موجود نہیں ہے۔ مدینہ پوری دنیا کا تنہا وہ شہر ہے جہاں میرے نبی کی بارگاہ میں صبح کے وقت 70,000 فرشتے آتے ہیں اور شام کو 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار آ کر چلا گیا پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت تک اسے دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب بتائیے کہ ان فرشتوں کے مقابلے وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے جسے مولا بار بار مدینے میں آنے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔
علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر فرشتوں کو دوبارہ، حالانکہ وہ تمنا رکھتے ہیں، اجازت نہیں ہے، اگر ان فرشتوں کو دوبارہ آنے کی اجازت دے دی جائے تو اللہ کے ان گنت فرشتے ہیں جو نہیں آ سکے، پھر وہ نہیں آ سکیں گے، اس لیے سب کو موقع مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ایک سیٹ اپ بنا دیا کہ 70,000 صبح میں حاضری دے دے، 70,000 شام کو حاضری دے دے، اور جو ایک بار انٹری کر کے چلا گیا پھر اسے دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں ایک بات معلوم ہوئی، آپ حضور کے گنبد خضرا کے پاس چاہے دن میں چلے جائیں چاہے رات میں چلے جائیں، آپ کو لوگوں کا مجمع اگرچہ کم نظر آئے گا لیکن آپ ہر وقت فرشتوں کے جھرمٹ میں موجود ہوں گے۔ 70,000 فرشتے آپ کے دائیں بائیں چاروں طرف موجود ہوں گے، اور 70,000 فرشتوں کی موجودگی میں جب آپ دعا کرو گے، کیا اللہ اس دعا کو رد فرمائے گا؟ کیا اللہ اس دعا کو رد فرمائے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے موجود ہوں، یقیناً وہاں کی جانے والی ہر دعا کو اللہ قبول فرمائے گا۔ اور مدینہ منورہ، اللہ اکبر، علامہ جامی فرماتے ہیں، کاش کتنا اچھا ہوتا میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں مدینے کا کتا ہوتا۔ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں مدینے کا کتا ہوتا۔ اے جامی کتنا اچھا ہوتا کہ تو انسان نہ ہوتا، تو مولوی نہ ہوتا، تو مدینے کا کتا ہوتا، کبھی تو تیرے نبی نے تجھے جامی کہہ کے پکارا ہوتا، کبھی تو۔ امام مالک مدینہ منورہ کی گلیوں میں جب گزرتے تو کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے، مدینے کے مکانات کو، در و دیوار کو دیکھتے تھے۔ لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ جب چلتے ہیں راستے پر تو دائیں بائیں کیوں دیکھتے؟ حیرت کے ساتھ، کیا بات ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ان گلیوں کو، ان دیواروں کو، ان پہاڑوں کو، ان پتھروں کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ جب میرے نبی ان گلیوں سے گزرے ہوں گے تو نہ جانے ان میں سے کون سی دیوار ہو، کون سا پتھر ہو، کون سا پہاڑ ہو جس پر میرے نبی کی نظر پڑ گئی ہو۔ میں بس اسی جستجو میں ان در و دیوار کو دیکھتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی یہاں میرے نبی کی نظر تو ضرور پڑی ہوگی، کبھی نہ کبھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یوں اللہ والوں کے بہت سے قصے موجود ہیں کہ اللہ والے جب مدینے میں آتے یا مدینے آنا چاہتے تو ان کی پوزیشن کیا ہوتی تھی۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ، آپ جب مدینہ منورہ پہلی بار پہنچے حضور کی بارگاہ میں تو آپ نے یہی تو معروضہ پیش کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے ملک میں تھا تو مدینے کا تصور کر کے آپ پر درود و سلام پیش کرتا تھا، اب تو آپ کے شہر میں آ چکا ہوں، آقا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آقا آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضور کی بارگاہ میں یہ معروضہ پیش کرتے رہے یہاں تک کہ 3 دن کا وقت گزر گیا۔ آخرکار آپ سے نہ رہا گیا تو آپ نے وہ نعت مبارکہ لکھی، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ آپ نے یہ نعت مبارکہ لکھی اور لکھتے لکھتے آخر میں آپ نے جب دل ٹوٹا نبی کی محبت میں تو لکھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، یعنی رضا تو ہے کیا، تیری حیثیت کیا ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، یعنی اس مدینے کی گلی میں تو اے رضا تیرے جیسے نہ جانے کتنے کتے پھرا کرتے ہیں۔ فرمایا گیا جب اعلیٰ حضرت نے نبی کی محبت میں یہ شعر لکھا تو فرمایا گیا فوراً میرے نبی نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کئی بزرگان دین فرمایا گیا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں جب ٹوٹے دلوں کے ساتھ پہنچتے تھے اور معروضہ پیش کرتے تھے تو کبھی آقا خود سامنے تشریف لاتے تھے، کبھی میرے نبی اپنے دست مبارک کو باہر نکال کر زیارت کرایا کرتے تھے۔ یہاں پر مجھے ایک بڑا دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ یاد آتا ہے، اسے سن کر آپ سب کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فرمایا گیا ایک نواب صاحب تھے، نواب صاحب جو کہ نواب تھے، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اسی وجہ سے نواب صاحب کو مذاق مستی کا بڑا شوق تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر مذاق کیا کرتے تھے۔ اور مذاق مستی کھیل کود یہ کون کرتا ہے؟ جن کے اپنے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ بدماشیاں مستیاں انہی کو سوچتی ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوں، جو آسودہ ہوتے ہیں۔ نواب صاحب بات بات میں مذاق کرتے، چٹکلے سناتے لوگوں کو، اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کا فرینڈ سرکل بھی بہت بڑا ہوتا ہے، بڑا وسیع ہوتا ہے۔
نواب صاحب کا ایک نوکر تھا جو بے پڑھا لکھا تھا، غریب تھا اور کنج ذہن تھا، جسے ہم عام لینگویج میں جسے کہتے ہیں نا کم عقل، جسے آپ اور ہم کہتے ہیں بے وقوف، ایسا تھا۔ نواب صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے، محفل جمتی، اسے کہتے حقہ لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ، چائے بنوا لو، اور وہ جو کچھ بھی کرتا اس پر نواب صاحب ٹونٹ مارتے اور مذاق اڑاتے، اور سارے دوست احباب ہنسا کرتے تھے، یعنی اس کے ساتھ کھیلتے تھے، وہ مذاق بناتے تھے۔ اس کا نام تھا برہ۔ نواب صاحب نے حج پر جانے کا ارادہ کیا۔ جب نواب صاحب حج پر جانے لگے تو ان کے ساتھ بہت سارے ساتھی بھی تیار ہو گئے۔ اب وہ سارے کے سارے تیاریاں کر رہے ہیں۔ نواب صاحب نے برہ سے کہا کہ برہ، سفر میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ ساری چیزوں کو اچھی طرح سے پیک کر دو اور میرا سامان سفر تیار کرو۔ برہ نے پیکنگ شروع کر دی۔ ایک دن، 2 دن، نواب صاحب نے لسٹ دے دیا، یہ بھی رکھ دینا، یہ بھی رکھ دینا، یہ بھی رکھ دینا۔ اب 2 دن باقی تھا، نواب صاحب کی پیکنگ وہ کر رہا تھا، تو نواب صاحب نے مذاق میں برہ سے کہا، برہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے ساتھ میرے بہت سارے دوست بھی جا رہے ہیں، کیا تمہارا کبھی جی نہیں چاہتا کہ تم بھی حج پر چلو؟ تو اس نے کہا، نواب صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سا مومن ایسا ہوگا جس کا جی نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ بھی حج کرنے کے لیے جائے؟ کون مسلمان ہوگا جس کا جی نہیں چاہتا ہوگا؟ تو اس نے کہا، نواب صاحب نے کہا کہ پھر تم نے مجھے کبھی کہا کیوں نہیں؟ تو برہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں میری اوقات نہیں ہے، جی تو چاہتا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ میری چادر کتنی لمبی ہے، میری حیثیت نہیں ہے۔ تو نواب صاحب نے کہا، ایک بار اگر کہتا نا تو میں تجھے اپنے ساتھ لے چلتا، تجھے کچھ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، میں لے چلتا، اگر میں لے چلوں تو چلے گا؟ تو برہ نے کہا، نواب صاحب، یہ نواب صاحب مذاق میں کہہ رہے تھے لیکن برہ تو سیریس تھا۔ نواب صاحب نے کہا، اچھا میں لے چلوں تو چلے گا؟ برہ کہنے لگا، نواب صاحب اگر آپ لے چلے نا تو میں اپنی پلکوں کے بل چلنے کو تیار ہوں، میں اپنے سر کے بل چلنے کو تیار ہوں۔ اب جب اس نے یہ جملہ کہا تو نواب صاحب کو رحم آ گیا۔ نواب صاحب نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کر، اپنا سامان تو بھی باندھ لے، تجھے بھی ہم لے چلتے ہیں۔ اب برہ بھی تیاری کرنے لگا خوشی خوشی۔ اب جب یہ سارے لوگ سفر پر روانہ ہوئے تو نواب صاحب نے اعلان کر دیا لوگوں میں کہ لوگوں، ہم حج کے سفر کے لیے جا رہے ہیں۔ اب اس حج کے سفر میں یاد رکھیں کوئی مذاق مستی نہیں کرے گا، کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا، اب بہت سیریس ہوں گے، سنجیدگی کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے جائیں گے، مذاق مستی ہنسی ٹٹا کچھ نہیں۔ اگر برہ کوئی غلطی بھی کرے، بے وقوفی بھی کرے تو بھی اس کا کوئی مذاق نہیں اڑائے گا۔ اب سب نے یہ بات طے کر لی۔ فرمایا گیا وہ سارے کے سارے پہنچے مکہ معظمہ، وقت گزرا، حج سے فارغ ہو گئے، حج کے سارے ارکان ادا کر لیے۔ برہ بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی حج ادا کر لیتا ہے۔ اب حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ شریف آئے، ہفتہ 10 دن مدینہ منورہ میں تھے۔ اب 2 دن باقی تھے، لوگ واپسی کی تیاری کر رہے تھے، برہ بھی اپنا سامان باندھ رہا تھا، لوگ اپنے اعتبار سے خریداری کر رہے تھے۔ برہ نے کچھ بھی نہیں خریدا، اس کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا۔ 2 دن باقی تھے واپس جانے کے۔ نواب صاحب بیٹھے تھے اپنے دوست احباب کے ساتھ، برہ بھی موجود تھا۔ اب چونکہ پورے سفر میں برداشت کیا، مذاق نہیں کیا، اب نواب صاحب سے برداشت نہیں ہوا۔ نواب صاحب نے کہا، برہ اب تو تم حاجی ہو گئے ہو، اب جب واپس جاؤ گے نا اپنے شہر میں تو لوگ تمہیں حاجی صاحب کہہ کے بلائیں گے۔ برہ آخر تم یہاں سے جا رہے ہو تو اپنے ساتھ کچھ لے کر جا رہے ہو کہ نہیں لے کر جا رہے ہو؟ تو برہ کہنے لگا کہ حضور یہاں سے لے کر کیا جانا ہے، ہم عبادت کے لیے آئے تھے، عبادت ہم نے کر لی، زیارت کے لیے آئے تھے، زیارت ہم نے کر لی، لے کر کیا جانا ہے؟ تو نواب صاحب نے مذاق میں اس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا دکھایا جس پر کچھ لکھا تھا۔ برہ پڑھا لکھا تو تھا نہیں۔ کہا، برہ تمہیں کچھ نہیں ملا؟ اس نے کہا، نہیں تو۔ کہا، تم خالی ہاتھ جا رہے ہو؟ کہا، ہاں میں تو کچھ لیا نہیں، میں نے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ نواب صاحب نے کاغذ کا ٹکڑا دکھا کر کہا کہ برہ یہ دیکھو، حضور کی بارگاہ سے ہم سب کو جنت کا پروانہ مل گیا ہے، تم کو نہیں ملا۔ اب برہ نے سنا تو دل ٹوٹ گیا اس کا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، میں ان سب کے ساتھ آیا تھا، ان سب کو حضور نے جنت کا پروانہ دے دیا اور مجھے کچھ نہیں، خالی ہاتھ۔ برہ نے کہا، نہیں حضور نے مجھے تو یہ نہیں دیا۔ تو نواب صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں تجھے کیوں نہیں ملا، ہم سب کو تو مل گیا۔ اب وہ سارے مسکرا رہے تھے، سارے ہنس رہے تھے کیونکہ مذاق تھا۔ برہ نے کہا، نواب صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دے دوں، میں جا کر حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کر دوں کہ آخر مجھے کیوں نہیں دیا؟ نواب صاحب نے مسکرا کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، جا چلے جا۔
جا تو بھی جا کے لے کے آ، لیکن جلدی آ جانا، کھانے پر ہم تیرا انتظار کریں گے۔ وہ برہ وہاں سے بھاگتا ہوا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہاں جا کر عرض کرتا ہے رو رو کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا والے تو امیر غریب دیکھتے ہی دیکھتے ہیں، یہ لوگ امیر غریب پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اونچ نیچ دیکھتے ہیں، رنگ نسل دیکھتے ہیں، ذات پات دیکھتے، یہ دنیا والے تو سب کچھ دیکھتے ہیں آقا، لیکن آپ کی بارگاہ میں بھی ایسا ہوگا میں نے یہ امید نہیں کی تھی۔ آقا آپ نے امیروں کو تو جنت کا پروانہ دے دیا اور مجھ غریب کو کچھ بھی نہ دیا، یہ سب تو جنت کا مزدہ لے کر جاتے ہیں اور میں خالی ہاتھ جاتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں مجھ غریب کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی ہوگی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے تو یہی سنا تھا کہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ آقا میں ان سب کے ساتھ آیا تھا، آپ نے سب کو جنت کا پروانہ دے دیا اور مجھے خالی ہاتھ لوٹا رہے ہیں، آخر مجھ سے قصور کیا ہو گیا، مجھ سے غلطی کیا ہو گئی؟ آخر میری غلطی یہی ہے کہ میں غریب ہوں، میری غلطی یہی ہے کہ میں بے پڑھا لکھا ہوں۔ جب برہ حضور کی بارگاہ میں رو رو کر یہ عرض کرنے لگا، کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں اس کی آنکھ کا لگنا تھا، خود امام الانبیاء اس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ حضور کے ہاتھوں میں کاغذ کو ٹکڑا تھا، میرے نبی نے کاغذ کا ٹکڑا برہ کے ہاتھ میں تھمایا اور تھما کر کہا، برہ جا، ہم نے تجھے جنت کا پروانہ عطا کر دیا۔ اب وہ برہ آنکھ کھلی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا تھا، کیا لکھا تھا پتہ ہی نہیں ہے۔ بھاگتا ہوا آیا، نواب صاحب کو دکھاتا ہے، کہتا ہے نواب صاحب یہ دیکھیے میں بھی جنت کا پروانہ لے کر آ گیا۔ اب نواب صاحب نے وہ کاغذ کا ٹکڑا لیا اور لے کر دیکھا تو کیا لکھا تھا، اس میں لکھا تھا برہ بریء من النار، یعنی ہم نے برہ کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اب جب نواب صاحب نے یہ پڑھا تو نتیجہ یہ ہوا، کچھ دیر پہلے برہ رو رہا تھا، سب لوگ ہنس رہے تھے، اب برہ مسکرا رہا تھا، نواب صاحب اور سارے دوست احباب رو رہے تھے، سارے کے سارے رو رہے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ سے کبھی کوئی منگتا خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ آپ کے امام صاحب جانے والے ہیں اس سفر پر، اس بڑی بارگاہ میں، ان سے ملاقات کریں، ان سے عرض کریں کہ جا کر حضور کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کریں اور ہماری حاضری کا اپلیکیشن بھی ڈال دیں، اور ہم اس پریشانی کے شکار ہیں، حضور کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا بھی فرما دیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں نہ رنگ دیکھا جاتا ہے، نہ مال و دولت دیکھی جاتی ہے، نہ زبان و بولی دیکھی جاتی ہے، بلکہ حضور کی بارگاہ میں دیکھا جاتا ہے آنے والے کا صرف دل اور نیت دیکھی جاتی ہے۔ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، دیہاتی، بے پڑھی لکھی۔ اب دو باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اجازت ہے آپ کی؟ حالانکہ میں نے وقت آدھے گھنٹے سے زیادہ کر لے لیا ہے، تو اجازت ہے آپ کی؟ حضور کی بارگاہ میں ایک عورت پہنچی، غریب دیہاتی عورت، اس نے دیکھا بہت سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں فصیح زبان میں درود و سلام پیش کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ان سب کو دیکھا تو اس نے سوچا میں گاؤں کی دیہاتی عورت، مجھے تو نہ عربی آتی ہے، نہ اتنا زیادہ پڑھی لکھی ہوں، نہ القابات آتے، نہ انداز آتا، نہ آواز اچھی، نہ الفاظ اچھے، کچھ بھی نہیں، پھر بھی اب آ ہی گئی ہوں تو چلو حضور کی بارگاہ میں جیسے تیسے جو بن پڑے درود و سلام پیش کروں، دعا کروں۔ اس نے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا، ٹوٹے پھوٹے انداز میں دعا کی، جو کچھ آتا جاتا تھا، اور پھر وہاں سے روانہ ہوئی، اپنے گھر گئی، جا کر روم میں رات کو سوئی۔ جب رات کو سوتی ہے وہ، اس کے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ تو نے کیا سمجھا، ہم تیرے درود و سلام کو سننے والے نہیں ہیں، ہم تیری دعا کو سننے والے نہیں ہیں، اے اللہ کی بندی سن، آج جتنے لوگ بھی میری بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، تیرے درود و سلام کے صدقے میں نے سب کے درود و سلام کو قبول کر لیا ہے، تیری دعاؤں کی برکت سے میں نے سب کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ اب دیکھیں، کبھی کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، کبھی کوئی سوچ سکتا ہے۔ اب میں اپنا آپ کو ایک ریئل انسیڈنٹ بتاتا ہوں۔ جب میں پہلی بار عمرہ کے لیے گیا تھا پوری فیملی کے ساتھ، تو اس وقت ہمیں دوسرے ٹور والے ملے، وہ بھی جان پہچان والے تھے، بامبے کے تھے، اس میں اپنے بھی کئی دوست احباب تھے۔ تو مجھے اس میں ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ ان کے گروپ میں
کسی گاؤں سے ایک عورت آئی تھی، اور آپ جانتے وہ جس گاؤں سے آئی تھی اس کے آس پاس کے 20 گاؤں میں کسی نے نہ کبھی حج کیا تھا، نہ کسی نے کبھی عمرہ کیا تھا. یعنی اتنا غریب علاقہ تھا، پچھڑا علاقہ تھا کہ 20 گاؤں میں کبھی نہ کوئی حج کرنے کے لیے آیا، نہ کوئی عمرہ کرنے کے لیے آیا. وہ عورت چونکہ بہت نیک تھی، نمازی تھی، پرہیزگار تھی، بہت عمر دراز ہو گئی تھی، تو آس پاس کے گاؤں والوں نے آپس میں کلیکشن کر کے اس عورت کو پہلی بار عمرہ کرنے کے لیے بھیجا تھا. چندہ جمع کر کے. اس گاؤں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اپنے پیسے سے خود حج یا عمرہ کر سکتا. سب نے تھوڑا تھوڑا، کسی نے 1000 دیا، کسی نے 500 دیا، کسی نے 200 دیا، کسی نے 2000، سب نے کلیکشن کر کے اس بوڑھی عورت کو عمرہ کرنے کے لیے بھیجا. ٹور والے بتا رہے تھے کہ مکہ معظمہ میں وہ آئی، اس نے عمرہ کے سارے ارکان صحیح سے ادا کیے، 8 دن تک مکے میں تھی، نہ سر میں درد ہوا، نہ پیٹ میں درد ہوا، نہ کبھی بخار آیا، نہ کوئی تکلیف ہوئی. جیسے تمام لوگ آتے جاتے تھے ویسے آتی جاتی. وہ عمرہ کے بعد طواف کعبہ بھی کرتی، وہ جا کر دعائیں بھی کرتی، خانہ کعبہ کی زیارت بھی کرتی. 8 دن تک بالکل فٹ تھی، مکہ معظمہ میں سب کچھ صحیح سے ادا کیا. لیکن مدینہ منورہ پہنچی، جس دن پہنچی اسی دن اس کا انتقال ہو گیا ہے. مدینے میں جس دن پہنچی اسی دن اس کا انتقال ہو گیا. آپ سوچیں، جبکہ کوئی تکلیف نہیں، طبیعت خراب نہیں، بیماری پریشانی کچھ بھی نہیں، مدینے میں انتقال ہو گیا. آخر اس کی وجہ کیا جانتے ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پوری زندگی اپنے گاؤں میں رہی، غربت کی وجہ سے مکے مدینے آ نہیں سکتی تھی، لیکن اس کی موت لکھی تھی مدینے میں. تو لوگوں نے چندہ جمع کیا اور اس کو مدینے بھیج دیا. اور جب وہ مدینے پہنچی عمرہ سے فارغ ہو کر تو مدینے میں اس کا انتقال ہو گیا. کیسے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کے جسم کی مٹی کو جہاں سے لیا گیا ہوگا، مرنے کے بعد اس کو وہیں پر دفن کیا جائے گا. اب پتہ چلا کہ اس کے جسم کی مٹی مدینے کی تھی، اگرچہ پیدا ہندوستان میں ہوئی، پوری زندگی یہاں گزار دیا، بوڑھی بھی یہاں ہوئی، لیکن موت اسے کھینچ کر وہاں لے گئی. اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یقیناً جب کوئی دنیا کے کسی کونے میں مرے تو گھر والے روتے ہیں، افسوس جتاتے ہیں، لیکن اگر کسی کو مدینے میں موت آ جائے تو گھر والے روتے نہیں، کہتے بڑا خوش نصیب تھا، اللہ نے مدینے میں موت عطا فرمایا ہے. بتائیے ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ کہ مدینہ وہ شہر ہے جہاں مرنا نہیں ہے، مدینے کا مرنا بھی جینا ہے. اور مدینے کی موت تو دنیا کی زندگی سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. آپ جنت البقیع میں جائیں، آپ دنیا کے کسی قبرستان میں رات کے 2-3 بجے جائیں گے نا تو آپ کو ڈر لگے گا، خوف آئے گا. ممکن ہے کہ شہر کے قبرستان میں چلے بھی جائیں، گاؤں دیہات کے قبرستان میں نہیں جا سکیں گے، اگرچہ مسلمانوں کی قبریں ہوں، لیکن رات کے اندھیرے میں جائیں گے تو آپ کو ڈر لگے گا. لیکن جنت البقیع میں آپ رات کو 2-3-4 بجے بھی جائیں تو آپ کو کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں لگتا، بلکہ آپ جنت البقیع میں جس کونے میں بھی چلے جائیں گے آپ کو وہاں سے میرے نبی کا گنبد نظر آ رہا ہوگا. اور جو وہاں آرام کر رہے ہیں وہ گویا کہیں اور نہیں، حضور کے قدموں میں آرام کر رہے ہیں، حضور کے قدموں میں. اور فرمایا گیا جنت البقیع یہ وہ قبرستان ہے جہاں سے قیامت کے دن تقریباً 1 لاکھ لوگ ایسے اٹھیں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اور میرے نبی نے تو فرما دیا اگر تم سے ہو سکے تو تم میرے مدینے میں آ کر مرو. میرے نبی نے فرمایا تم سے ہو سکے تو تم میرے مدینے میں آ کر مرو. اور ہم نے دیکھا کئی لوگ ایسے جو کوشش کرتے ہیں کہ مدینے میں موت آئے اور مدینے میں ان کا انتقال ہوتا ہے. کس بنیاد؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، آپ کی مرضی سے. اگر واقعی سچی محبت ہو تو آپ کی موت بھی آپ کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے اور جنت البقیع میں آپ کو جگہ مل ہی جاتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے تیزی کے ساتھ سرسری طور پر آپ کو کچھ باتیں بتائی ہیں، حالانکہ بہت ساری باتیں رہ گئیں. مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اصلاح معاشرہ پر بھی بولنا ہے. اکثر جب آپ کے بھیونڈی میں آتا ہوں تو اصلاح معاشرہ پر گفتگو ہوتی ہے، آج موقع نہیں.